السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہمیں شوال کے 6 روزوں کے متعلق بات کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ شوال کے 6 روزے کن حدیثوں سے ثابت ہیں۔ اس سلسلے میں 2 حدیثیں ملتی ہیں، ایک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی اور ایک حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ان دونوں حدیثوں کے اندر فرق یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ شوال کے روزے رکھنے والے کو سال بھر روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے، اور حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھنے والے کو ہمیشہ روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ دونوں میں بظاہر لفظوں کے اندر فرق ہے، حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ہر سال شوال کے 6 روزے رکھنے کی عادت بنا لے تو اس کو ہمیشہ روزے رکھنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ دونوں کا مطلب یہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شوال کے روزے رکھنے کا حکم کیا ہے۔ شوال کے 6 روزے کا حکم احناف کے یہاں مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص رکھے گا تو اسے ثواب ملے گا، اور اگر کوئی نہ رکھ سکے تو اسے کوئی عذاب نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ شوال کے روزے رکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ شوال کے روزے اگر کوئی لگاتار رکھنا چاہے تو وہ مسلسل بھی رکھ سکتا ہے، بیچ میں کوئی وقفہ نہ کرے، کوئی دن نہ چھوٹے، اس طرح بھی رکھ سکتا ہے۔ اور اگر کوئی وقفے سے رکھنا چاہے، بیچ میں اپنی سہولت کے حساب سے رکھنا چاہے کہ کبھی 2 روزے رکھ لیے، کبھی 1 روزہ رکھ لیا، اسی طرح شوال تک روزے رکھیں تو وہ روزہ تو اسے بھی ثواب ملے گا۔ لیکن دھیان رکھنا ہے کہ بیچ میں جب روزے رکھے تو جمعہ کا ایک تنہا روزہ نہ رکھے، کیونکہ جمعہ کے دن نفل روزہ رکھنا اس کو مکروہ بتایا گیا ہے۔ جمعہ کے دن اگر روزہ رکھنا ہے آپ کو تو یا تو جمعرات اور جمعہ دونوں دن روزہ رکھو، ایک دن پہلے اور ایک دن بعد والا روزہ ملا کر رکھو، جیسے جمعرات اور جمعہ کو روزہ رکھو یا جمعہ اور سنیچر کو روزہ رکھو۔ تو جمعہ کے دن تنہا روزہ رکھنا، سنگل جمعہ کو روزہ رکھنا، یہ مکروہ بتایا گیا ہے، اس لیے اس کے اندر احتیاط کرنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے ذمے میں فرض روزے قضا باقی ہیں، واجب روزے قضا باقی ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنے فرض روزوں کو پورا کرے، قضا روزوں کو پورا کرے، اس لیے کہ وہ فرض روزے ہیں اور یہ نفل روزہ ہے، تو ضروری یہ ہے کہ وہ پہلے فرض روزوں کو ادا کریں۔ تیسری بات ایک بتانا یہ ہے مسائل کے اعتبار سے کہ اگر کوئی شخص شوال کے اندر 13، 14، 15 جو ایام 20 کے ہر مہینے کے نفل روزے آتے ہیں، ان نفل روزوں کی نیت کر کے شوال کے روزوں کی بھی نیت کر لے اس کے اندر، تو اس طرح بھی وہ دونوں فضیلتوں کو پا سکتا ہے، ایک تو ہر مہینے کے 3 روزے اور ایک شوال کے 6 روزے۔ ایک اور مسئلہ یہ بتانا ہے اس سلسلے میں کہ ہمیں جو روزے رکھنا ہے وہ 2 شوال سے لے کر شوال کے مہینے کے ختم تک کبھی بھی روزے رکھنا ہے۔ 1 شوال کو تو عید الفطر ہے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، اور شوال کے بعد بھی روزہ ہم نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ شوال کے بعد اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ہمیں وہ فضیلت نہیں ملے گی جو ان حدیثوں کے اندر یہ فضیلت بتائی گئی ہے۔
اب مسئلہ آتا ہے کہ یہ شوال کے جو روزے ہیں، شوال کے روزے اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ جس طرح فرض نمازوں کی کمی پورا کرنے کے لیے حدیثوں کے اندر نفل نمازیں رکھی گئی ہیں، ظہر کی نماز سے پہلے کچھ نمازیں، پہلے 4 رکعت نماز، اس کے بعد 4 رکعت نماز، نفل اور سنت نمازیں اس طرح رکھی گئی ہیں تاکہ فرض کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو تو وہ کمی کوتاہی ان نفل نمازوں سے پوری ہو جائے۔ اسی طریقے سے ان فرض روزوں کے اندر بھی رمضان المبارک کے جو روزے ہیں، فرض روزے، ان کے بعد یہ نفل روزے رکھے گئے ہیں تاکہ رمضان المبارک کی اگر کوئی کمی رہ جائے تو وہ ان نفل روزوں کے ذریعے پوری ہو جائے۔ تیسری ایک بات جو فقہا اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں فضیلت بتائی گئی ہے کہ یہ روزے رکھنے کے بعد سال بھر کے روزے رکھنے کا ثواب مل جاتا ہے، اس سلسلے میں امام نووی رحمہ اللہ اور بخاری کی جو شرح ہے کشف الباری، امام حجر عسقلانی رحمہ اللہ، یہ محدثین اس سلسلے میں یہ بات بھی لکھتے ہیں کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو بندہ ایک نیکی کرے گا اس کو اس کے بدلے میں 10 گنا ثواب دیا جائے گا، تو اسی طرح یہاں پر بھی 30 روزے جو مہینے کے رکھے گئے وہ 30 روزے 300 روزوں کے برابر ہے، اور 6 روزے جو بعد میں رکھے جا رہے ہیں وہ 6 روزے 60 روزوں کے برابر ہے، 60، تو اس طرح 360 ہو گئے۔ اور عام طور پر سال بھر کے تقریباً جو دن ہوتے ہیں، ایام ہوتے ہیں، وہ 360 ہوتے ہیں، اس اعتبار سے 360 دن کے روزے رکھنے کا ثواب بندے کو مل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان روزوں کو پابندی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔